بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی شرفنا علی سائر الامم برسالة من اختصه من بین الانام بجوامع الکلم وجواہر الحکم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وبارک وسلم ما نطق اللسان بمدحہ ونسخ القلم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما الصدقات للفقراء والمساکین الى آخرہ وقال فی مقام آخر وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے عزیز محترم بزرگوں، پیاری ماں بہنیں، میرا موضوع صدقات اصلیہ نہیں ہے۔ یہ آیت کریمہ میں نے اس لیے پڑھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں صدقے کی ترغیب دی ہے قرآن کے ذریعے سے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس پر عمل کر کے دکھلایا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے ہمیں اپنی زندگی اس طور پر پیش کی ہے کہ آج ساری دنیا صحابہ کے نقش قدم پر ہے۔ تو صدقہ جاریہ، صدقہ نافلہ، صدقہ واجبہ یہ ہر دور میں چلے ہیں، اور یہ ہمارے لیے کسی دور میں فرض ہوتے ہیں، کبھی واجب ہوتے ہیں، کبھی مستحب ہوتے ہیں۔ جیسے جیسا موقع ہوتا ہے تو صدقہ کرنا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے۔ اور یہ صرف دین اسلام کی ہی فطرت نہیں ہے، یہ مذہب اسلام میں ہی رائج نہیں ہے، دیگر تمام مذاہب نے صدقے کو ایک اہمیت دی ہے، خیرات کو ایک اہمیت دی ہے۔ اب وہ چاہے دان کی شکل میں ہو یا کسی بھی اعتبار سے لوگ ایک دوسرے کی خیر خواہی اور تعاون مدد کرتے ہوں، اب وہ چاہے ثواب کی نیت سے کریں یا انسانیت کی ہمدردی کے طور پہ خیر خواہی کریں، بہرکیف وہ سب صدقہ ہوتا ہے، امداد ہوتی ہے۔ تو اس لیے میں جس موضوع پر آپ کو لے جانا چاہتا ہوں وہ سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ جب ہم نے یہ دیکھ لیا کہ مال دولت کا صدقہ ہوتا ہے، ایک دوسرے کی مدد کرنے کے طور پر صدقہ ہوتا ہے، اسی طرح ایک ہدیہ بھی ہوتا ہے، ہدیہ بھی ہوتا ہے۔ آپ نے سنا حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی مردے کے لیے ایصال ثواب کرے، اللہ اس کے نامہ اعمال میں اضافہ کرتے ہیں۔ اس مردے کو قبر میں اگر تنگی، پریشانی، عذاب میں وہ مبتلا ہے تو اس کو نجات دلا دیتے ہیں۔ کتنے واقعے آپ نے سنے ہیں کہ فلاں شخص گنہگار تھا، لیکن اس کی اولاد نے اس کے لیے قرآن کریم پڑھ کر، نوافل پڑھ کر، صدقہ دے کر اتنا زیادہ ایصال ثواب کیا، اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ تو جب بندہ اپنے اعمال کے ذریعے سے ایک مردے کو بخشوا سکتا ہے تو اپنے اعمال کے ذریعے سے ایک زندے کو ہدیہ دے کر اس کی بیماریوں سے بھی چھٹکارا دلا سکتا ہے، اس کے بگڑے کام بھی بنا سکتا ہے، اس کے رکے ہوئے کام بھی جاری کرا سکتا ہے، اس کو مصائب اور مشکلات سے بھی نجات دلا سکتا ہے۔ یہ بات اتنی اہم ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے صدقے کی فضیلتیں سنی ہیں، حدیثوں میں سنی ہیں، اور اس کے نفع بھی سنے ہیں۔ یہ چیزیں اپنی جگہ ہیں۔ ایک صدقہ ہوتا ہے اعمال کا، ہدیہ ہوتا ہے اعمال کا۔ آپ نے کسی کو پیسوں کا ہدیہ دیا، وہ اس سے خوش ہو گیا، اس نے اپنی ضرورت پوری کر لی۔ آپ ہدیہ دیں اعمال کا۔ فرض کیجئے ایک بندہ بیمار ہے، آپ کا کوئی قریبی رشتہ دار ہے، کوئی پریشان ہے، مجبور ہے، وہ خود نہیں پڑھ سکتا، آپ اس کے ہمدرد ہیں، آپ اس کو کچھ دینا چاہتے ہیں، تو اس کو ہدیہ دیں اعمال کا، کوئی وظیفہ دیں اعمال کا۔ میں آپ کو ایک ہدیہ بتا رہا ہوں۔ آپ اگر پڑھے ہوئے ہیں، قرآن کریم پڑھے ہوئے ہیں،
تو آپ اس کو ہدیہ دیں سورہ رحمان کا۔ سورہ رحمان پڑھیں اور خوب پڑھیں، خوب پڑھیں، پڑھتے جائیں، رات دن پڑھیں، پڑھ پڑھ کے ہدیہ دیں، اور نیت یہ کریں کہ میرے مولا، میں نے جو یہ سورہ رحمان پڑھی ہے، میرے اس پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ میرا بھائی، میرا رشتہ دار فلاں عزیز دوست جو بیمار ہے، میں اس کو ہدیہ دے رہا ہوں، میں یہ سورہ رحمان اس کے لیے ہدیہ کر رہا ہوں۔ اگر آپ قرآن کریم پڑھے ہوئے نہیں ہیں تو آپ سورہ فاتحہ، الحمد شریف سب کے یاد ہوتی ہے جو نماز میں پڑھتے ہیں۔ الحمد شریف 7 مثانی ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ سورہ فاتحہ شفا ہے۔ سورہ فاتحہ کے اندر اللہ نے شفا رکھی ہے۔ پورے قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ ہے۔ تو ہم الحمد شریف پڑھ کر خوب پڑھیں، رات دن پڑھیں، پڑھ پڑھ کر ہم ہدیہ کریں کہ میں اپنے فلاں عزیز کو، فلاں دوست کو ہدیہ کر رہا ہوں، اور نیت یہ ہے کہ میرے مولا، جو یہ بیماری اس کو لگی ہے، میرے اس قرآن کریم کے پڑھنے کی وجہ سے، اس کی برکت سے میں نے جو یہ ہدیہ کیا ہے، اس کو شفا دے دے، اس پر اثرات ہیں ان کو ختم کر دے، کسی نے جادو کرا دیا ہے میرے مولا اس کو ختم کر دے۔ اب آپ اندازہ کیجئے، آپ کسی شخص پر، اگر آپ عالم ہیں، امام ہیں، قاری ہیں، کوئی آپ کے پاس آیا کہ حضرت سر میں درد ہے، دم کر دیجئے، بات سمجھنا مثال سے، آپ نے کہا ٹھیک ہے آ جائیں، آپ نے سر پہ ہاتھ رکھا اور آپ نے دم کر دیا، کچھ بھی پڑھا، بسم اللہ لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء، یا وبالحق انزلناہ وبالحق نزل، یا وننزل من القرآن ما هو شفاء، کوئی بھی آپ نے آیت کریمہ پڑھی ہے جو آپ دم کرتے ہیں، جس چیز سے آپ دم کرتے ہیں، آپ نے پڑھ کر اس کو دم کر دیا، کچھ دیر کے بعد وہ شخص یہ کہتا ہے کہ مجھے سکون مل گیا، مجھے سکون مل گیا، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ نے پڑھ کر اس کو جو دم کیا ہے، آپ نے پڑھا ہے، آپ کی ہے وہ پڑھائی، لیکن آپ نے اس کو دے دی، اس کا مطلب کیا ہے؟ ہدیہ کر دیا آپ نے اس کو گفٹ دے دیا۔ آپ نے جو پڑھا تھا، پڑھ کر آپ نے اس کو دیا، اور نیت یہ کی کہ میرے مولا، میں نے جو یہ دم کیا ہے اس سے شفا دے دے۔ شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن آپ نے پڑھ کر اسے دے دیا، اس سے شفا مل گئی۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر کسی مریض کو جنات نے پریشان کیا ہے، یا کسی پر جادو چوکی چھوڑی گئی ہے، کتنا ہی بڑا اثر ہے، اگر 10 آدمی مل کر ایک ساتھ اس کو ہدیہ کریں گے، کسی بھی آیت کریمہ کا، کسی بھی سورت کا، قرآن کریم کے کسی بھی جز کا، کسی بھی رکوع کا، 10-20 آدمی مل کر اور اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے اس کے لیے ہدیہ کریں گے، تو کیا خیال ہے آپ کا کہ وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا؟ جب آپ کے ایک آدمی کے پڑھنے کی وجہ سے سر کا درد جا سکتا ہے، جنات بھاگ سکتا ہے، اثرات ختم ہو سکتے ہیں، کاروبار کی رکاوٹیں دور ہو سکتی ہیں، تو کیا خیال ہے اگر آپ خالص اللہ کی رضا کے لیے 10-20 آدمی اکٹھے ہو کر ایک آدمی کو ہدیہ دیں، پڑھائی کا ہدیہ دیں، تعلیم کا، قرآن کا، تو اس کی بیماری جسمانی ہو یا روحانی ہو، اللہ شفا دے گا۔ تو ہدیے کا رواج ڈالیں، ہدیے کی عادت بنائیں، جس طرح ہم پیسوں کا، چیزوں کا ہدیہ دیتے ہیں، اعمال کا بھی ہدیہ دیں۔ اگر ہمارا مردہ ہے تو اس کو ایصال ثواب دیتے ہیں، اگر زندہ ہے، بیمار ہے، اس کو ہدیہ دیں اعمال کا۔ تو کسی بھی طرح کی بیماری آپ کے سامنے ہے، انشاءاللہ شفا ملے گی، ہر حال میں شفا ملے گی۔ اور ایک بات کا یہ خیال رکھیں کہ جب بھی ہم کوئی بھی عمل کرتے ہیں، شکایت یہ ہوتی ہے کہ نفع نہیں ہوتا، شکایت یہ ہوتی ہے میں نے فلاں صورت بھی پڑھ لی، فلاں عمل کر لیا، میں نے چلا کھینچ لیا، لیکن میرے دم میں اثر ہی نہیں ہے، فائدہ ہی نہیں ہو پاتا، سکون ہی نہیں ملتا۔ تو میرے عزیزو، سکون اس لیے نہیں ملتا کہ آپ کو خود سکون نہیں ہے، آپ نے پڑھائی کی رفتار اتنی بڑھائی ہے، آپ کو یہ خیال نہیں ہوا کہ آپ نے پڑھا کیا ہے، آپ کو خود اس کا اثر نہیں ہوا، دوسرے کو اثر کیسے ہوگا؟ تو اللہ کے جو نام ہیں، اللہ نے جو قرآن کریم نازل کیا ہے، قرآن کو خود اللہ نے یہ کہا یہ شفا ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء، یہ لوگوں کے لیے شفا ہے، اس میں اللہ نے شفا کوٹ کوٹ کے رکھی ہے،
کسی بھی صورت کو، آیت کو، قرآن کریم کا کوئی بھی لفظ آپ پڑھ کر اگر کسی پہ دم کرتے ہیں شفا ملتی ہے، لیکن ہمارے پڑھنے سے نہیں ملی۔ وجہ کیا ہے کہ ہم نے اس اخلاص کے ساتھ نہیں پڑھا جس کا ہم کو حکم دیا گیا تھا۔ مثال کے طور پر درود شریف کی فضیلت یہ ہے، اگر کوئی بندہ ایک مرتبہ درود پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ اس کی 10 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں اور 10 برائیاں اس کے نامہ اعمال سے مٹا دیتے ہیں، اور 10 رحمتیں اس کے اوپر نازل کرتے ہیں، 10 درجات بلند کرتے ہیں۔ تو جب ایک مرتبہ ہم نے درود پاک پڑھا، 10 رحمتیں اللہ کی ہمارے اوپر نازل ہو گئیں۔ اب ہم نے پڑھا صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا اس کا فائدہ کیا تھا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 10 رحمتیں نازل ہو چکی۔ آپ خیال کیجئے اگر آپ پر ایک چھاتا ہے، آپ بارش میں ہیں، ایک چھتری آپ کے پاس ہے، آپ نے کھول دی تو آپ بارش سے بچ گئے، صرف ایک چھتری کی وجہ سے بھیگ نہ سکے، دھوپ سے بچ گئے، تو اللہ کی 10 رحمتیں ہمارے اوپر نازل ہو چکی۔ نبی نے فرمایا ہے جھوٹ نہیں ہو سکتا، شبہ نہیں ہو سکتا۔ نبی نے فرما دیا کہ اگر بندے نے ایک مرتبہ درود پاک پڑھا ہے تو 10 رحمتیں نازل ہو چکی، ہوں گی نہیں، ہونے والی نہیں، پڑھ دیا تو ہو چکی۔ اللہ کی 10 چھتریوں میں آ گئے، اللہ کی 10 رحمتوں کے سائے میں آپ آ گئے، تو کیا آپ کو کوئی جن، کوئی جادوئی شکتی یا کوئی بھوت پریت یا کوئی چوکی کرنا چاہے یا کسی بھی طرح کی پریشانی آپ کو آ سکتی ہے؟ نہیں آ سکتی۔ کیوں؟ 10 رحمتوں کے سائے میں ہیں آپ۔ اب کیا خیال ہے آپ کا اگر کسی بندے نے اس یقین کے ساتھ پڑھا صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ میرے مولا میرے اوپر تیری 10 رحمتیں نازل ہو چکی ہیں، اب وہ پورے دن حادثات سے بچا رہے گا۔ کیا خیال ہے اگر کسی بندے نے ایک تسبیح اس یقین کے ساتھ پڑھ لی تو 1000 رحمتیں اللہ کی اس کو گھیر لیں گی چاروں طرف سے۔ اب کیا خیال ہے کہ اللہ کی 1000 رحمتوں کے بیچ میں وہ بندہ چل رہا ہے، تو کوئی دنیا کی ہے ایسی بڑی سختی جو اس کو نقصان پہنچا سکے؟ نہیں پہنچا سکتی۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اعمال کو پڑھیں اپنے لیے بھی۔ اگر ہم بیمار ہیں تو نیت یہ کریں جو بھی عمل آپ کر رہے ہیں، کوئی میرا بھائی بیمار ہے، رشتہ دار، پڑوسی یا کوئی بھی عزیز و اقارب ہیں، آپ پڑھ کر ہدیہ کریں۔ میں نے آپ کو بتلایا سورہ رحمان کا ہدیہ کریں، چاہے جتنی بڑی بیماری ہو، جتنی بڑی بیماری ہو، آپ اس کا ایک مشن بنا لیں، عادت بنا لیں، چند لوگ مل کر پڑھیں اور اس کو ہدیہ دے دیں، چند لمحوں میں، گھنٹوں میں انشاءاللہ اس کو شفا مل جائے گی، کتنی ہی بڑی بیماری ہو۔ یہ عمل کر کے دیکھیں۔ میں نے بتلایا تھا کہ صدقہ جاریہ کا کتنا نفع ہوتا ہے، اور یہ ہدیہ ہے، اس ہدیے کی عادت بنائیں تو انشاءاللہ ہمیں بہت بڑا نفع ہوگا۔ یہ تھوڑی سی بات تھی، یہ بات اس لیے شروع ہوئی تھی کہ ہم دوسروں کے خیر خواہ کیسے بنیں، دوسروں کے خیر خواہ کیسے بنیں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر آپ راستے میں جا رہے ہیں، آپ نے کوئی تکلیف دہ چیز ہٹا دی تو سمجھو آپ نے اپنے بھائی کے لیے صدقہ جاریہ کر دیا، یہ صدقہ ہو گیا، آپ کی طرف سے صدقہ ادا ہو گیا۔ اگر ہماری ذریعے سے کسی بھائی کا کوئی نفع ہو سکتا ہے تو ہر ممکن کوشش کریں، ہر ممکن اپنے بھائی کو بڑھانے کی، اپنے بھائی کے کاروبار میں ترقی کی، اضافے کی ہر ممکن کوشش کریں۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے جیسے کسی بھائی نے ہمارے کوئی سوشل میڈیا استعمال کیا ہے اور اس میں اپنا چینل بنایا، یا کوئی بھی کام اس طرح کا ہے، اگر ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے اس کو ایک شیئر دے دیا، ایک لائک اور یا ایک کمنٹ ہماری طرف سے پہنچ گیا تو یہ صدقہ ہو گیا ہماری طرف سے، ہدیہ ہو گیا ہماری طرف سے، ہم ثواب کے مستحق ہو چکے ہیں، اور اس کو بھی نفع ہوا۔ جب اس کو نفع ہوا تو اس کے دل سے دعائیں نکل رہی ہیں۔ تو یہ چیزیں ہمارے لیے بہت معنی رکھتی ہیں۔ ہم اگر موبائل میں دینی مسائل اور دینی
چیزوں کی تلاش میں ہیں، ہمیں لگتا ہے یہ ہمارا کوئی بھائی ہے، اب ہم اس کے لیے اپنی طرف سے کیا کر سکتے ہیں، ہماری طرف سے اس کے حق میں خیر خواہی کا کون سا معاملہ ہو سکتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ضروری چیزیں ہیں، جیسے ایک شرائط ہوتے ہیں کہ ہمیں سبسکرائب بھی کرنا ہے، لائک بھی کرنا ہے، شیئر بھی کرنا ہے، کمنٹ بھی کرنا ہے، جو بھی شرائط ہیں اگر ہم ان کو پورا کر رہے ہیں تو ہماری طرف سے یہ ہمارے بھائی کے لیے ہدیہ ہو گیا، یہ صدقہ ہو گیا۔ اور ہمارے بھائی نے جب دیکھا کہ میرا فلاں دوست ہے ماشاءاللہ، اس نے مجھے کچھ دعائیں دی ہیں، کمنٹ کیا ہے، کچھ مطالبہ کیا ہے، تو دل سے دعائیں نکل رہی ہیں، تو یہ ہمارے حق میں نامہ اعمال کے اضافے کا سبب بنا ہے۔ بہرکیف میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اعمال پر چلنے کی فکر کریں، عادت ڈالیں، ہدیے کی عادت ڈالیں۔ جس طرح ہم پیسوں کا ہدیہ کرتے ہیں، چیزوں کا ہدیہ کرتے ہیں، اسی طرح اعمال کا ہدیہ کرنے کی بھی کوشش کیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی آپ کو بھی صحیح سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔